بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ طیب بلوچ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہے۔ تو میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر صحافی ذوالفقار گرمانی، اور آج ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے سپریم کورٹ میں۔ آج تو ایک آپ کو علم ہے کہ تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں عمران نیازی، اور ان کو پیٹرن ان چیف بھی پی ٹی آئی کا کہا جاتا ہے، تو ان کا بھی آج ایک ضمانت کا میٹر تھا۔ جی ایچ کیو حملہ کیس اور اس طرح کے 9 مئی کے جو کیسز ان سے متعلق ہیں، ان میں 8 کیسز میں آج وہ سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ خیر وہ 19 اگست تک چلے گئے ہیں، پراسیکیوشن ٹیم کو نوٹس جاری کیے ہیں، اور وہ عدالت بعد میں فیصلہ کرے گی کہ آیا ان کی ضمانت بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کل 13 اگست ہے نا، تو کل جو ہے وہ اسلام آباد میں چھٹی ہے۔ لیکن اسلام آباد میں چھٹی ہے، ایک اہم کیس سپریم کورٹ میں ہے جو 13 اگست کے لیے ملتوی ہوا تھا۔ وہ یاد ہے آپ کو کون سا کیس ہے؟ ملک ریاض والا کیس تھا۔ ملک ریاض والا، بالکل وہ ملک ریاض کا کیس تھا جس میں ان کی جائیدادوں کی نیلامی کا جائیدادوں کی نیلامی۔ تو وہ کیس جو ہے وہ چلا گیا اپنا 13 اگست کو۔ اب کل 13 اگست ہے، اور 13 اگست کو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں چھٹی کر دی گئی ہے۔ لیکن سپریم کورٹ کی جانب سے گرمانی ہمیں بتایا گیا، جو اعلامیہ بھی آیا یا ایک افیشلی بتایا گیا کہ سپریم کورٹ میں کل کوئی چھٹی نہیں ہے۔ جی، اور ملک ریاض کا کیس بھی ہے، لیکن ادھر آپ دیکھیں قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہے، اور قومی اسمبلی کے اجلاس کے اندر بھی تحریک انصاف احتجاج کر رہی ہے۔ آج قومی اسمبلی کے اجلاس کے اندر اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ اسپیکر ایاز صادق نے آج پھر ان کو جب وہ کنڈکٹ کر رہے تھے، اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، تو ان کو کہا کہ مذاکرات کی طرف آپ واپس آئیں، یعنی مذاکرات کی پیشکش جو ہے اسپیکر نے دوبارہ کر دی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے، یعنی تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ مذاکرات ہم ان سے کریں گے جن کے پاس اختیارات ہوں۔ تو وہ بار بار ان کو روک رہے تھے کہ آپ واک آؤٹ نہ کریں، اور آج راہل گاندھی کا مثال بھی دیا اسپیکر نے کہ دیکھیں وہ اپوزیشن لیڈر ہے، وہاں پہ گرفتار ہوا ہے ہندوستان میں، لیکن ان کے کوئی پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوئے، لیکن باوجود اس کے تحریک انصاف نے واک آؤٹ بھی کیا۔ جب واک آؤٹ کر کے نکل گئے تو قادر پٹیل جو پیپلز پارٹی کے ہیں، انہوں نے بھی وہاں پہ یاد دلایا کہ جب آصف زرداری صاحب گرفتار ہوئے تھے تو ہم نے اسپیکر یعنی خود اسد کیسر جو احتجاج کر رہے تھے ان کی آفس، تب وہ اسپیکر تھے، ان کے آفس میں یعنی میں نے، عبدالقادر پٹیل نے اور شازیہ مری نے پوری رات وہاں پہ دھرنا دیا تھا اسپیکر کے آفس کے سامنے، تو ہمارے بھی پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوئے تھے۔ تو آج تحریک انصاف اگر احتجاج کر رہی ہے تو ان کو اپنے دن بھی یاد کرنے چاہیے، اور ساتھ میں یہ کہ اگر معافی مانگ رہا ہے اسد کیسر تو ان کو پھر ہر چیز کی معافی مانگنی چاہیے کہ ہاں ہم سے یہ ہو چکا تھا لیکن اب نہیں ہوگا۔ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ اسد کیسر جیسے بھی سیاستدان بن گئے ہیں۔ اگر یہ پی ٹی آئی کا ٹولہ نہ آتا اور یہ لوگ نہ ہوتے تو یہ کیا سیاستدان ہوتے؟ آپ نے اسد کیسر جیسا سیاستدان پارلیمنٹ میں پہلے کبھی دیکھا تھا؟ دیکھیں اسد کیسر کو شاید آپ کو یاد ہے کہ اسد کیسر نے کل پرسوں پریس کانفرنس کی محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ مل کے اور کہا ہے کہ جو باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینا تھی وہ ہماری غلطی تھی، اور آپ اتفاق سے ان کے ساتھ جو بیٹھے تھے وہ محمد زبیر بیٹھے تھے، اور محمد زبیر تب مسلم لیگ نواز میں تھے، اور اسد کیسر تب اسپیکر تھے۔ اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جو محمد زبیر تھے وہ شاہد خاقان عباسی، مریم اورنگزیب اور یہ سارے لاجز میں پریس کانفرنس کرنا چاہ رہے تھے، اور اسد کیسر نے لاجز کے اندر پریس کانفرنس کرنے سے منع کیا تھا، اور محمد زبیر تب کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ بہت ہی یعنی اسپیکر کا یہ غیر قانونی قدم ہے، اور اسپیکر کہہ رہا تھا کہ جی لاجز قومی اسمبلی کے کھاتے میں آتا ہے، احاطے میں آتا ہے، تو تب اسپیکر نے الو نہیں کیا تھا۔ آج اسپیکر صاحب غلطیاں مان رہے ہیں تو ساری غلطیاں مانے۔ تو بات اسپیکر صاحب غلطیاں مانے نہ مانے، یعنی اسد کیسر غلطی مانے یا نہ مانے، تو وہ تو اسپیکر کے بھی عہدے کا لائق نہیں ہے، یونین کونسل کا بھی الیکشن نہیں جیت سکتا۔ حقیقت تو یہ ہے بات، جب یہ کہہ رہا ہے کہ جی باجوہ کو ہم نے ایکسٹینشن دی غلطی ہوئی، تو دوسری سائڈ پہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے پروجیکٹ کو انسٹال کرنا بھی ہماری سب سے بڑی غلطی تھی۔ جی بالکل، وہ اب سارا جو ہے نا، لیکن دونوں طرف سے آپ اگر دیکھیں گے وہ بوجھ سارا باجوہ کے اوپر ڈالا جا رہا ہے کہ پرانی اسٹیبلشمنٹ، پرانا عمران خان، اور عمران خان جو ہے
اب وہ نئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ظاہر ہے اب نئی اسٹیبلشمنٹ وہ پرانی اسٹیبلشمنٹ والی ہے نہیں کہ تحریک انصاف کے لیے انگلی اٹھ جائے. تو اب جو مسائل ہیں وہ تحریک انصاف کو دونوں طرف ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف سے پارلیمان میں اس کا ایک رول ہے کہ وہ اپوزیشن جماعت ہے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان سے یہ رول بھی کھینچ لیا جائے گا یا جو ہے ان کے پاس نہیں رہے گا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں اپوزیشن کا رول تو وہ ادا کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس اپوزیشن لیڈر نہیں ہے، ان کے پاس پارٹی بھی، یعنی کہ ان کے کتنے لوگ آزاد ہیں اور کتنے پارٹی کے ہیں یہ اب ان کے ساتھ خود مسئلہ ہے. پارلیمانی لیڈر زرتاج گل جو تھی وہ اب نائل ہو چکی ہیں. تو اگر آپ قومی اسمبلی میں آ کر دیکھیں گے تو وہ احتجاج تو آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں مجھے گے. اچھا دوسرا ٹیکنیکلی آپ الیکشن کمیشن بھی کرتے ہیں، تو تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی بظاہر تو ہے لیکن عینی اور قانونی طور پہ تو پولیٹیکل پارٹی بھی نہیں رہی. لیکن دیکھیں وہ فیصلہ یہاں پہ بھی دیکھیں نا طیب کہ یہاں صورتحال یہ تھی کہ جو مندوخیل صاحب کا جو ریمارکس تھے وہ یہی تھے کہ 39 اور جو ہے 40 کا فارمولہ تھا، یعنی 40 وہ لوگ تھے جنہوں نے آزاد فارم فل کیے تھے اور ٹھیک ہے. باقی جو 39 تھے انہوں نے فارم جو ہے وہ تحریک انصاف کے پلیٹ فارم پہ فل کیے تھے. تو 39 کا فارمولہ بھی اگر آپ لاگو کریں تو ان میں سے بھی آپ دیکھیں گے تو زرتاج گل اس وقت نائل ہو چکی ہے، عمر ایوب کا معاملہ ہے. نہیں، تو وہ اب 39 اور وہ والا تو فارمولہ ہی ختم ہو گیا. یہ تو سپریم کورٹ کا ایک ججمنٹ آ گیا، اکثریتی ججمنٹ ہے، وہی سروائیو کرے گا. وہ اقلیتی تھا 39 لیکن والا. میں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے اس پلیٹ فارم کو بھی آپ نے جیسے سوال کیا نا تو وہی تھا کہ بھئی اگر الیکشن کمیشن کے اس ڈاکیومنٹس کو بھی آپ لے کے چلیں گے تو پھر بھی 39 لوگوں نے تحریک انصاف کے پلیٹ فارم پہ فارم فل کیے تھے. تو ان میں سے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں اس وقت نائل ہو چکے ہیں. لیکن یہ سارے لوگ جو ہیں آپ کو مستقبل میں اپوزیشن لیڈر کون بنتا دکھائی دے رہا ہے؟ اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے تو ابھی بہت سارے نام ہیں، لیکن اب تحریک انصاف بیرسٹر غور سے میں نے پوچھا تھا پارلیمنٹ میں تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارا تو عمر ایوب ہی ہے. تو وہ عدالتوں کے دستک دیں گے دروازوں پہ کہ تاکہ وہ وہاں سے بحال ہو جائے اور دوبارہ عمر ایوب جو ہے وہ لیکن مجھے لگ نہیں رہا کیونکہ یہ عمر ایوب کا ایشو نہیں ہے، شبلی فراز کا ایشو بھی ہے وہاں پہ سینٹ کے اندر. تو آپ دیکھیں گے اگر کسی اور کو آپ لینا چاہیں مثال بات کرنے والے حوالے سے کہ وہ بات زیادہ باہر کرتے ہیں تو وہ آپ شیخ وقاص اکرم کو دیکھیں تو شیخ وقاص اکرم کے اپنے خلاف درخواست آئی ہوئی ہے کہ بھئی وہ نوشین صاحبہ جو ہے انہوں نے دی ہوئی ہے کہ وہ 40 دنوں سے اتنے دنوں سے تو قومی اسمبلی میں نہیں آ رہے، تو وہ بھی نائل ہونے کے قریب نظر آ رہے ہیں. اور دوسری سائڈ پہ آپ جا کے دیکھیں تو دوسری سائڈ پہ آپ کو محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ صدارتی الیکشن لڑے تھے عمران خان صاحب کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ. تو آج اپوزیشن لیڈر عمران خان ان کو کیوں نہیں بنا رہے؟ تو وہ بھی بن سکتے ہیں. لیکن پہلے یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا تحریک انصاف کو کہ نئے اپوزیشن لیڈر کی تلاش انہوں نے شروع کی ہے یا نہیں کی ہے. لیکن اگر انہوں نے کی ہے تو پھر ان کے پاس مولانا کی سائڈ پہ آ سکتی ہے اپوزیشن، مطلب ہے کہ مولانا لیڈر وہ ہو سکتا ہے. ابھی بھی آپ قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر کے چیمبر کے باہر جائیں گے تو آپ کو مولانا صاحب کی تصویر نظر آئے گی کہ وہ رہے ہیں اپوزیشن لیڈر. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر یہ جو 40 آزاد لوگ ہیں وہ مولانا صاحب کے پیچھے جائیں گے یا پھر آپ کو پارلیمنٹ کی ہسٹری کے اندر طیب کبھی کبھی آپ کو ایسا بھی تجربہ کرنا پڑا ہے کہ جو حکومت کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں حکومت ان کو خود اجازت دیتی ہے کہ اپوزیشن میں جا کے بیٹھے اور اپوزیشن کا مطلب ہے کہ جب ضرورت پڑے گی اگر حکومت کو کہ مولانا صاحب کو ووٹ نہیں ہے تو ہم ان کو ووٹ دلائیں تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ بہت سارے آزاد ممبران ان میں سے جو ہوں گے ان کو کہا جائے گا کہ آپ اپوزیشن میں بیٹھیں اور پھر ان کو اکثریت دلا کے اور ہوں گے وہ حکومت کے ساتھ. تو یہ تجربہ ہم پہلے بھی سینٹ کے اندر بھی دیکھ چکے ہیں. تو اس طرح کی صورتحال ہو سکتی ہے کہ اگر تحریک انصاف نے مولانا کا ساتھ نہیں دیا لیکن مولانا صاحب کی پارٹی ابھی تک اس حوالے سے کوئی اپوزیشن لیڈر کا کلیم نہیں کر رہی ہے. تو بہرحال یہ تو اب پارلیمان میں طے ہوگا کہ اپوزیشن لیڈر کون بنتا ہے. اس حوالے سے اٹیمپٹس جاری ہیں، کوششیں بھی جاری ہیں. تو یہ پارلیمنٹ کا اجلاس ویسے 13 کو چلا گیا. اس حوالے سے مزید اپڈیٹ ہم آپ کو آگاہ کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم واپس آ رہے ہیں سپریم کورٹ کے اوپر، اور سپریم کورٹ میں جو ہے کل 13 اگست ہے اور کل کی سپریم کورٹ میں چھٹی نہیں ہے. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ چھٹی والے دن جب پورے اسلام آباد میں چھٹی ہوگی سپریم کورٹ اوپن رہے گی. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملک ریاض یا بحریہ ٹاؤن کی جو نیلامی والا کیس ہے وہ کل سماعت کے لیے مقرر اگرچہ ہے، اس کی سماعت 13 تک چلی گئی تھی،
تو اب اس میں کون سا بینچ اس کی سماعت کرے گا. پہلے اس معاملے پر جو ہے ذوالفقار سماعت ہوئی تھی جسٹس امین الدین خان کا ایک بینچ تھا, 3 رکنی بینچ تھا, ٹھیک ہے, نعیم افغان صاحب بھی اس میں تھے اور شاید میاں گل حسن اورنگزیب تھے, ٹھیک ہے, تو یہ 3 رکنی بینچ تھا. اب کل کے لیے جو ہے وہ چیف جسٹس کا 3 رکنی بینچ ہے, اور جسٹس امین الدین خان کا کہتے ہیں کہ 2 رکنی بینچ ہے. شاید جسٹس امین الدین خان اور ان کے ساتھ نعیم افغان صاحب ہیں, اور باقی چیف جسٹس میاں گل حسن چیف جسٹس صاحب کے ساتھ اور شفیع صدیقی صاحب. تو یوں 3 رکنی بینچ کوٹ 1 میں ہے اور باقی جسٹس امین الدین خان کا بینچ ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ ابھی تک اس کی جو جب تک ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں ابھی تک چیز کلیریفائی نہیں ہوئی کہ کل بحریہ ٹاؤن والا معاملہ جو ہے وہ کس بینچ میں سماعت کے لیے لگے گا. لگنا تو اس نے 3 رکنی بینچ میں ہے, جو 2, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ میٹر آیا ہوا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کل چیف جسٹس کے پاس لگتا ہے یا امین الدین خان صاحب کے پاس لگتا ہے, یا کون سا بینچ بنتا ہے, یا کیا ترتیب ہوتی ہے. تو یہ ابھی تک ہمیں نہیں پتا, لیکن یہ معاملہ بڑا اہم ہے. اس میں اچھا آج اس میں ایک اپڈیٹ یہ ہوئی کہ بحریہ ٹاؤن کی جانب سے اس میں جو ہے فروق اچنیک ان کے وکیل ہیں, اور انہوں نے وہ جو ریفرنسز کی کاپیاں مانگی گئی تھی کہ ہمیں پتہ تو چلے یہ کیس کیا ہے, اس کی کاپیاں سبمیشن کرائی ہے, ریکارڈ سبمٹ کرایا ہے, جو بولی کا اشتہار تھا وہ, اور بولی کتنے میں ہوئی, کیا کچھ ہوا, وہ سارا ریکارڈ سپریم کورٹ میں جمع ہو چکا ہے. کل اس معاملے پہ دیکھتے ہیں کیا اپڈیٹ ہوتی ہے. جی یہ بالکل ایسے ہی ہے. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ 9 مئی کے حوالے سے جو کیس تھا, عمران خان کی جو درخواستیں تھیں, تو وہ زیادہ سے زیادہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ 3 منٹ تک سماعت ہوئی, اور 3 منٹ کی سماعت میں سلمان صفدر صاحب کو یہی کہا گیا کہ آپ جو ہے تیاری کر کے آئیں, یعنی لیگل جو ہے نا لیگل اسپیکٹ پہ جائیں, میرٹ کی طرف زیادہ نہ جائیں. تو وہ اس طرح کی صورتحال جو ہے کل بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو نظر آ جائے, کیونکہ فاروق نائک صاحب کا ہونا یہ ایک اس طرح کی دلیل بھی ہے کہ وہاں پہ, کیونکہ فاروق نائک صاحب جو پہلے پیش ہوئے تھے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ تو فارچونیٹلی میں یہاں پہ موجود تھا, یعنی کہ آج درخواست لگی, صبح کو سماعتوں میں موجود تھا. سلمان صفدر صاحب جو تھے وہ نہیں تھے, امریکہ میں تھے. تو اس مرتبہ جب فاروق نائک صاحب آئیں گے تو وہ ایک طاقتور وکیل اس حوالے سے بھی ہیں کہ ان کے پاس بار ایسوسی ایشنز کے عہدے بھی جو ہیں. تو وہ ملک ریاض صاحب کے حوالے سے جب یہ کیس صبح کو ہوگا تو ایک تو بینچ کے حوالے سے آپ نے کہا کہ وہ دیکھا جائے گا کہ وہ کس طرح کی ہے. دوسرا طیب اس میں تھوڑی سی تفریق ہم سننے والوں کو یہ بھی کریں کہ 9 مئی کا کیس کا معاملات الگ ہیں کہ بینچ کون سی ہوگی کون سی نہیں ہوگی, اور سلمان صفدر امریکہ میں تھے, اچانک سماعت اور 4 ماہ ان کو دیے گئے تھے 9 مئی کے. لیکن یہ تو ملک ریاض کا کیس ہے نا, اس میں کوئی 4 ماہ کی کنڈیشن نہیں ہے کہ ہر صورت میں 4 ماہ کے اندر. یہ معاملہ تو بالکل 2 یا 4 دن کے اندر ہی کا ہے, کیونکہ وہاں پہ تو آکشن چل رہا ہے ملک ریاض کے کیسوں کے. ہاں بالکل, اس میں ارجنسی صرف آکشن والی ہے. تو وہ زیادہ سے زیادہ فاروق نائک صاحب چاہیں گے کہ وہاں پہ اسٹے اگر ان کو مل جائے تو ان کو سب سے بڑا ریلیف جو ہے اس صورت میں ملے گا. لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا بہرحال, کیونکہ باہر اگر سپریم کورٹ کے اندر آتے ہیں, آج بھی ہم نے عمران خان صاحب کے کیس میں دیکھا تو جب ان کو یہ کہا گیا کہ میرٹ کو چھوڑ کے, اور ان میں سوال اس طرح کا بھی آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ ضمانت کے معاملات میں میرٹ پر جائے. تو اس کا مقصد یہ نظر آ رہا تھا کہ شاید آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کو ریلیف ملے گا یا ضمانت ملے گی. لیکن یہ معاملہ جو ہے ملک ریاض کا یہ مکمل طور پہ مختلف ہے. تو اس میں جب اس پہ سماعت میں وہ اسٹے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اگر فاروق نائک صاحب, تو ہم دیکھیں گے کہ ریمارکس دوسری طرف سے کیا آ رہے ہیں. ہاں بالکل, اب یہ کل ہی پتہ چلے گا کہ کیس کہاں پہ لگتا ہے اور کل کیا ہوتا ہے. اس حوالے سے کیا آیا ملک ریاض کو ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا. تو بہرحال اس وقت تک آپ جڑے رہیے, ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, تب تک اجازت دیں, اللہ حافظ.